اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں یہودیوں کی ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جن کی جلد کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے۔ ان کے جسموں سے کسی مردہ گلی سڑی لاش کی جیسی بدبو ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے۔ ان کا نیا لباس بھی تھوڑے ہی عرصے بعد کسی مردے کے کفن کی طرح گرد آلود ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس کمزوری کی نشانی کو چھپانے کے لیے بھلے کتنے ہی پرفیوم اور خوبصورت لباس اور میک اپ استعمال کر لیں، لیکن ان کی تینوں نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کی وجہ سے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں میں گل مل کر اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں، لیکن اپنی اس مستقل شناخت سے عمر بھر پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ پیارے دوستو، یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، لیکن جو اپنی بدعمالی اور پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایک انوکھے بدترین عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے کہ جب ایک پیغمبر یہودی قوم میں ایک بڑے شہر کی طرف بھیجے گئے تھے۔ جیسا کہ تاریخ میں یہودیوں کا شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سخت نافرمان رہے ہیں۔ صرف ایک اس قوم کے مختلف شہروں اور قبیلوں کی اصلاح کے لیے ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر اور نبی بھیجے جاتے رہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ پیغمبروں کی کل تعداد میں سے 90% پیغمبر یعنی 1 لاکھ سے زائد پیغمبر صرف یہودیوں کی طرف بھیجے گئے۔ اسی طرح ایک قوم کی طرف جس شہر میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا تھا وہ ایک بڑا شہر تھا۔ اس میں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے اس قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نافرمانوں کے ایک لشکر سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ جیسا کہ یہودی شروع سے ہی پیسے کے لالچی اور دنیا دار قوم ہے، جنگ و جدل سے دور رہنے والی، لیکن سازشوں کے ذریعے دوسرے انسانوں کو آپس میں لڑوانے والی قوم ہے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کی بات نہ مانی اور بہانے بازی کرنے لگے، اور پیغمبر روزانہ ان کے گھر میں جا کر جہاد کی تیاریوں کا حکم دیتے، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں اتنا کھو چکے تھے کہ موت کے تصور سے ہی گھبرا جاتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور اللہ کی طرف سے آنے والے اس حکم سے بالکل بے نیاز ہو گئے۔ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تو ایک دن ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور روزانہ درجنوں افراد موت کے منہ میں جانے لگے۔ قوم کے چلاک اور ہوشیار لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس شہر سے دور نکلے اور دور دراز کے جنگل میں رہنے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ وقتی طور پر جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ طاعون کے مرض سے بچ گئے، اور اس پر انہوں نے فیصلہ کیا وہ اسی جنگل میں اپنے خاندان، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت تک مقیم رہیں گے جب تک ان کے شہر میں طاعون کا عذاب نہ ٹل جائے۔ ابھی ان کو وہاں رہتے چند دن ہی گزرے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور یوں ان کی چلاکی اور عقل ان کے کام نہ آئی اور ان پر عذاب پہنچ گیا۔ فرشتہ ایک بلند پہاڑ پہ کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چنگار کی آواز نکالی کہ جس نے وہ آواز سنی دہشت اور خوف سے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس کے بعد فرشتے نے ان کو گونجدار آواز میں پکارا، موتو یعنی مر جاؤ۔ اس کے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی جہاں جہاں وہ یہودی موجود تھے وہیں گر گئے اور اسی وقت ان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر گئیں۔ پیارے دوستو، ان میں سے کوئی بھی بیمار نہ تھا، سب صحت مند اور تندرست تھے۔ یہ لوگ سبھی کے سبھی نارمل اور صحت مند تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ جنگل کے اندر جہاں بھی رہائش پذیر تھے وہاں لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی شامل تھے۔ بے جان ہو کر اوندے منہ زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ پورے جنگل میں کوئی ایک انسان تک نہ بچا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے قریب کوئی پرندہ اور جانور بھی نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے چند روز کے بعد ان کی لاشیں گلنے سڑنے لگی تھی۔ اتنے لوگوں کی لاشوں کی بدبو کی وجہ سے جنگل اور جنگل کے ارد گرد آبادیوں میں ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی، جس پر علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دی جائے۔ کچھ وقت گزرا تو ایک قوم کے پیغمبر اسی جنگل میں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی ہی قوم کے ہزاروں افراد کا یہ عبرتناک انجام دیکھا تو ان کا دل بھر آیا اور وہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ، یہ نادان تھے، ناسمجھ تھے، لیکن یہ میری قوم کے لوگ تھے، ان سے مجھے پیار تھا، ان کے بغیر اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کو تبلیغ کر کے نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اور فرمانے لگے، اے اللہ، میری فریاد قبول کر لے اور ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔
تو आप अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता वही लेकर आया। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है इन पैगंबर का नाम हजरत हजकील अलैहिस्सलाम था, जो हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने इनको पैगंबरी अता फरमाकर भेजा था। फरिश्ते ने कहा, ए पैगंबर, अल्लाह फरमा रहा है कि आप इन लाशों को जिनकी अब हड्डियां भी बिगड़ चुकी हैं, इनको कहिए कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम अलग अलग हर एक इंसान की हड्डियां जमा हो जाएं। तो आपने जब ये अल्फाज हड्डियों को मुखातब करके अदा किए तो तिनकों की तरह बिखरी हड्डियां एक एक जगह पर एक एक मुकम्मल ढांचे की शक्ल में इकट्ठी होने लग गईं। एक एक इंसान का ढांचा दूसरे से अलग अलग हो गया। एक एक इंसान का ढांचा सिर्फ अपनी हड्डियों के साथ एक दूसरे से अलग हो चुका था। एक बार फिर फरिश्ता हाजिर हुआ और अल्लाह का पैगाम दिया, आप एक बार फिर इनसे कह दीजिए कि अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है कि तुम अपने अपने ढांचों में गोश्त पहन लो। तो अल्लाह का ये हुक्म सुनते ही हड्डियों में गोश्त जमा होने लगा। प्यारे दोस्तों, जब 70,000 अफरादों के ढांचों को गोश्त चढ़ गया तो फिर फरिश्ते ने कहा, एक बार फिर कहिए कि अल्लाह के हुक्म से तुम सभी के सभी जिंदा हो जाओ। जैसे ही पैगंबर को हुक्म दिया गया तो सभी लाशें जिंदा होने लगी। ये इंसानी तारीख का अनोखा और हैरत अंगेज वाकया था। प्यारे दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, चंद नहीं, 100 नहीं, बल्कि 70,000 इंसान जो मुर्दा हो चुके थे एक बार फिर जिंदा हो चुके थे। लेकिन इनकी अजाब की निशानी के तौर पर इनमें एक तब्दीली आ चुकी थी जिसके आसार आज भी मौजूद हैं। वो तब्दीली ये थी कि इनकी जिल्द का रंग किसी मुर्दा इंसान की लाश की तरह पीला जर्द हो चुका था। जिस तरह 10-15 दिन के बाद किसी लाश के जिस्म का सारा खून खुश्क हो चुका होता है और खून के बगैर जिल्द बिल्कुल पीली पड़ चुकी होती है, इन इंसानों की जिल्द का रंग भी ऐसा ही पीला हो चुका था, लेकिन वो सेहतमंद और जिंदा थे। और दूसरी तब्दीली ये थी कि इनके जिस्मों से वैसी ही बदबू खारिज हो रही थी जैसी 10-15 दिन पुरानी लाश के जिस्म से पैदा होती है। और तीसरी ये थी, जो भी लिबास पहनते कुछ दिन बाद इसकी हालत मुर्दे के कफन जैसी होने लगती। जैसे कब्र में पड़ा मुर्दा मिट्टी लगने से इसका कफन मैला होने लगता है और कमजोर होकर तार तार होने लगता है। इनके कपड़े भी वैसे होने लगते हैं। ये तीनों निशानियां इनकी जिंदगी में शामिल हो चुकी थी, हत्ता के इनके आने वाली नस्लों में भी ये निशानी पाई जाती है। हत्ता के हजारों साल गुजरने के बाद इस नस्ल के यहूदी दुनिया में जहां भी मौजूद हैं, इनमें ये तीनों निशानियां मौजूद होती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ियत का हवाला जात कसस अल अंबिया में भी है, कसस अल कुरान तफसीर इब्ने कसीर और कुरान पाक सूरह बकरा में भी है, जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा था वो जो मौत के डर से अपने घरों से निकले और वो हजारों में थे। अल्लाह ने इनसे कहा मर जाओ और फिर इन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 243। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।